بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وینبغی التنبیہ علی امور الاول انہ ربما یتوہم بعض ان الخلاف فی اعتبار ظواہر الکتاب قلیل الجدوی الی آخرہ۔ بحث ہماری چل رہی تھی اخباری حضرات کے ساتھ۔ ہم نے کہا تھا کہ جیسے سارے ظواہر حجت ہیں اسی طرح ظواہر کتاب بھی حجت ہیں، البتہ بعد الفحص عن المخصص والمقید والفلاں والفلاں، ٹھیک ہو گیا۔ جبکہ اخباری حضرات یہ کہتے تھے کہ باقی ظواہر حجت ہیں سوائے ظواہر کتاب کے۔ ان کی دلیلیں بھی شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائیں اور ان کے جوابات بھی دے دیے۔ اب ظواہر کتاب سے متعلق چار تنبیہیں ہیں، چار یعنی مختلف علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں جو انہی سے مربوط ہیں، آج ان کو شروع فرما رہے ہیں۔ جناب فاضل نراکی صاحب منہاج الاصول، توجہ فرمانے آقا جان، وہ فرماتے ہیں کہ جناب علماء کرام ہمیشہ اس چیز میں بحث کرتے ہیں جس کا کوئی نہ کوئی فائدہ بھی ہو تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ جس چیز میں فائدہ نہ ہو یا بہت کم ہو اس کو اصلاً موضوع بحث ہی قرار نہیں دیتے۔ وہ فرماتے ہیں یہ جو بحث ہے ظواہر کتاب کی حجیت اور عدم حجیت کی، یہ قلیل الجدوی ہے، یعنی اس کی خاص ضرورت نہیں تھی، اس کا بہت کم ہی فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیوں کم فائدہ ہے؟ توجہ کے ساتھ آگا وہ فرماتے ہیں اس لیے، نمبر ایک، پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی آیات اصول اور فروع سے متعلق ہیں، جتنی بھی آیات اصول یا فروع سے متعلق ہیں، ہر آیت کی تفسیر ائمہ علیہم السلام سے کر دی گئی ہے۔ کوئی ایسی آیت نہیں کہ جو اصول و فروع سے متعلق ہو اور ائمہ کی طرف سے اس کی تفسیر نہ کی گئی ہو، ایسا نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اچھا، پس جس آیت کو بھی سامنے رکھیں گے، توجہ کرنا کا مزہ آنا ہے، جو آیت بھی اصول یا فروع سے متعلق ہوگی، وہاں پر ہم نے دیکھا ہے پریکٹیکل، یا کسی معصوم نے براہ راست اس آیت کی تفسیر کر دی ہے، ایک، یا آیت کی تفسیر نہیں کی لیکن جو روایت ان سے منقول ہے وہ اس روایت کے آیت کے بالکل موافق ہے، اس کے مطابق ہے، یا اجماع علماء اس آیت کے بالکل موافق ہے۔ نقطہ سمجھ آ گیا نا؟ اجماع بھی دلیل ہے، سنت بھی دلیل ہے، تو ہمارے سامنے یہ آپشن موجود ہیں کہ جو بھی آیت احکام فروع یعنی اصول یا فروع سے متعلق ہمارے سامنے آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان تین میں سے کوئی ایک راستہ نکل آتا ہے، یا کسی معصوم نے براہ راست اس کی تفسیر کی ہوتی ہے، یا کوئی ایسا بیان جاری فرمایا ہوتا ہے جو اس کے موافق ہوتا ہے، یا پھر اجماع علماء اس کے موافق ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں ظواہر کی طرف جانے کی کوئی زیادہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک بات۔ دوسری فرماتے ہیں کہ اکثر آیات الاحکام کہ جن میں حکم دیا گیا، اگر ہم صحیح دیکھیں تو سب میں اجمال ہے۔ کیسے؟ یہ تو فرمایا
اقیم الصلاۃ کتنی پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، یہ خود اس میں تو موجود۔ ہمیں ضرورت ہے کس کی کہ ہم اخبار کی طرف رجوع کریں۔ یہ حکم تو آ گیا کتب علیکم الصیام، ہم نے اتنا تو پتہ چلا کہ روزے واجب ہیں۔ بھائی کتنے واجب ہیں، کب واجب ہیں، نقطہ سمجھ آ رہا ہے نا جی؟ ٹھیک، اوقات کیا ہیں الی آخری، ان ساری چیزوں میں ہم محتاج اخبار ہیں۔ تو جب یہ سارے احکام یا جو آیات الاحکام ہیں ان میں اجمال ہے، اس میں اتنی تفصیل نہیں ہے، اور ہم اس میں مجبور ہیں کہ ہم اخبار سے اس کی تفسیر لیں، ان آیات کو سمجھیں، تو پھر ظواہر کی بحث کرنے کا اتنا فائدہ لمبا چوڑا کیا ہے کہ آپ نے جتنے دن لگا دیے کہ آیا ظواہر کتاب حجت ہیں جا ہوں تو بھی ہم محتاج اخبار ہیں، نہ ہوں تو بھی ہم محتاج۔ تو فاضل راکی فرماتے ہیں کہ حجیت ظواہر کی بحث کرنا قلیل الفائدہ ہے، لہذا اس کو آپ کریں ہی نا۔ نقطہ سمجھ آ رہا ہے؟ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں جناب کی بات درست ہے، لیکن لگتا ایسا ہے کہ آپ نے صرف انہی آیات کو سامنے رکھ کر بات کی ہے جو عبادات سے متعلق ہیں، جو نماز روزہ حج سے متعلق ہیں، لیکن صرف عبادات تو نہیں ہیں، معاملات بھی تو ہیں، اور بہت سارے، توجہ رکھنا میری جان، شیخ کا جواب بہت پیارا ہے، اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں یا اس بارے میں خود نص نہیں ہوتی ہی نہیں ہے، یا ہوتی ہے تو پھر نصان متعارضان ہوتی ہیں کہ ایک روایت کچھ کر رہی ہے دوسری کچھ۔ تو اگر کسی معاملے میں توجہ فرمانا نص نہ ہو، یا نص ہے لیکن ایک نہیں، مقابل میں ایک اور نص بھی موجود ہے جو اس کے معارض ہے، وہاں کیا کریں گے؟ حتماً ہم نے وہاں حکم کے لیے ظواہر کی طرف رجوع کرنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بس اگر ہم ظواہر کی حجیت کے قائل ہوں گے تو ظواہر کی طرف رجوع کریں گے، اور اگر ہم ظواہر کی حجیت کے قائل ہی نہ ہوئے تو رجوع کیسے کریں گے؟ لہٰذا آپ یہ نہ فرمائیں کہ حجیت ظواہر کی بحث قلیل الفائدہ ہے، نہیں، اس کا یہ کوئی کم فائدہ ہے کہ ہم ایک مقام پر پھنس گئے، ہمارے روایت مل نہیں رہی، تو آیا ہم کو ظواہر قرآن سے رجوع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یا ایک ایسا مسئلہ آ گیا کہ جہاں پر دو نصیں متعارض، ایک کہتی ہے حکم یہ ہے، دوسری کہتی ہے یہ ہے، تو اب یہاں سے ہم نکلنے کے لیے آیا قرآن کے ظواہر کی طرف جائیں، عمل کریں تو ہمیں وہ اس ٹینشن سے نکال سکتا ہے، یہ اس کو آپ قلیل الفائدہ کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں نا، بہت سارے اس کے فائدے ہیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ شواہد ذکر کیے کہ جیسے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ سمجھ آ گیا جان؟ ینبغی التنبیہ علی امور، یعنی بحث حجیت ظواہر سے مربوط 4 تنبیہ ہیں شیخ اعظم یہاں پر، یعنی مختلف حوالوں سے۔ یہ ایک حوالہ تھا نا، ایک حوالہ یہ تھا کہ آیا اس حجیت ظواہر کا کوئی فائدہ بھی ہے جا، ایک بحث یہ ہوگی، ایک انشاءاللہ دوسری آئے گی، پھر اس طرح کر کے 4 علیحدہ علیحدہ عناوین کے تحت ہیں۔ پہلی تنبیہ، ربما یتوہم بعض، فاضل راکی صاحب منہاج الاصول، وہ فرماتے ہیں کہ ان الخلاف فی اعتبار ظواہر الکتاب قلیل الجدوہ، آیا ظواہر کتاب معتبر ہیں یا نہیں، ظواہر کتاب حجت ہیں یا نہیں، اس بحث کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے، جبکہ علماء ایسی بحث کرتے ہی نہیں ہے کہ جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، ان کے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہوتا، لہذا یہ کہتے ہیں کہ آپ کو بھی یہ ظواہر کی حجیت پر بحث کرنے کی خاص ضرورت ہے چونکہ اس کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے۔ اچھا جی، کیوں زیادہ فائدہ نہیں ہے، کیوں قلیل فائدہ ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس لیے، توجہ کرنا میری جان،
لطف لینا ہے۔ خلاصہ یہ ہے، یہ میری البتہ تعبیر میری ہے، خلاصہ کیا ہے کہ فاضل نراقی گویا اگر اردو میں بیان فرماتے تو ہمیں یوں کہتے آپ حجیت کے قائل ہوں تو بھی آپ نے اخبار کی طرف رجوع کرنا ہے، حجیت کے قائل نہ ہوں تو بھی آپ نے اخبار کی طرف، تو آپ اس چکر میں اتنی بحث کیوں کرتے ہیں کہ آیا ظواہر کتاب حجت ہیں یا دونوں صورتوں میں حجیت کے قائل ہوں یا نہ ہوں، آپ نے بالآخر سہارا اخبار کا لینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، فاضل نراقی کیا فرماتے ہیں، توجہ آقا جان، فرماتے ہیں اذ لیست آیت متعلقۃ بالفروع او الاصول، کہ جتنی بھی آیات فروعات احکام سے مربوط ہیں، یعنی احکام فرعیہ سے یا اصولیہ سے، جتنی بھی ہیں، ہر ایک کی 3 صورتیں ہیں۔ جس آیت کا کسی حکم فرعی، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں فروع دین یا اصول دین، جو بھی اصول و فروع سے مربوط ہیں، جو آیت بھی، الفاظ پہ غور آگا، جو آیت بھی اصول و فروع سے مربوط ہے اس کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، الا ورد فی بیانہا، وہ خبر بعد میں آ رہا ہے، یا براہ راست اس آیت کی تفسیر معصوم نے فرما دی ہوگی، ایک مورد ہو گیا۔ نمبر 2، او فی الحکم الموافق لہا، او خبر، آپ دیکھو نا واردہ کا فائل آ گیا، یا جو معصوم نے بیان فرمایا وہ براہ راست آیت کی تفسیر نہیں تھی، لیکن وہ روایت موافق تھی اسی آیت کے جو آیت حکم فرعی اصلی کو بیان فرما رہی تھی۔ 2 ہو گئے، ایک او اخبار کثیرہ، ایک نہیں کئی روایات، اور تیسرا بل انعقد الاجماع علی اکثرہا، بلکہ اکثر پر تو یعنی اجماع علماء بھی موافق ہوتا ہے، کس کے؟ ان تمام آیات کے جو فروع اور اصول سے متعلق ہوتے ہیں، سب کے نہ بھی ہوں تو کم از کم اکثر پر ایسا ہوتا ہے کہ اجماع کہتا ہے حکم اس طرح ہے، اور وہ آیت بھی تقریباً وہی کہہ رہی ہوتی ہے۔ روایت نے کہا حکم اس طرح ہے، آیت بھی یہی کہہ رہی ہوتی ہے، یا خود معصوم ہی اس روایت کی، اس آیت کی براہ راست تفسیر فرما رہے ہوں۔ تو تینوں صورتوں میں ہم ظواہر کی حجیت کے قائل ہوں یا نہ ہوں، ہمارے پاس تو موجود ہے، پہلی میں بھی موجود ہے، دوسری میں موجود ہے، تیسری میں بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا ایک بات پھر آگے فرماتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ان جل آیات الرسول الفروع، بلکہ سچ بات یہ ہے جتنی بھی آیات الاحکام ہیں، چاہے وہ احکام فرعی سے مربوط ہیں یا جو احکام اصول کو بیان کر رہے ہیں، ساری کی ساری مما تعلق الحکم فیہا بامور، کہ حکم ہے لیکن ہے ایک امر مجمل سے متعلق۔ میں نے آپ کو آسان مثالیں دے کر گزارش کی تھی، یہ تو کہا اقیموا الصلاۃ، کتنی رکعت پڑھنی ہے، کس وقت پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، بہت سارا ایک حکم ملوی آ گیا، لیکن امور ہے مجملہ ہے نا یہ۔ لا یمکن العمل بہا، ان پر عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ان کی تفصیل ہم اخبار سے نہ لیں۔ تو بس ہر حال میں ہم ان آیات پر عمل کے لیے محتاج ہیں کہ ان کی تفسیر روایات سے لی جائے، لہذا حجیت ظواہر کتاب کی بحث کا کوئی اتنا بڑا فائدہ نہیں ہے، چونکہ ہم ہر حال میں محتاج ہیں اخبار کے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اقول، شیخ اعظم جواب میں فرماتے ہیں وَلَعَلَّهُ كَسَّرَ نَظْرَهُ عَلَى الْآيَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الْعِبَادَاتِ، کہ فاضل نراقی جو کچھ بیان فرما رہے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے وَلَعَلَّهُ کہ انہوں نے فقط وہ آیات جو عبادات سے متعلق ہیں، فقط انہی کو سامنے رکھ کر یہ کہا ہے کہ ظواہر کی حجیت کی بحث کوئی زیادہ فائدہ نہیں رکھتی۔ کیوں؟
فَإِنَّ أَغْلَبَهَا مِنْ قَبِيلِ مَا ذَكَرُوا، چونکہ اکثر آیات جو عبادات سے متعلق ایسے ہی ہیں کہ یا ہمیں ضرورت ہوتی ہے روایت کی یا براہ راست پہلے سے روایت اس کی تفسیر کر رہی ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ خوب، تو یہ ہو گئی آیاتیں جو عبادات سے متعلق ہیں، شاید انہوں نے انہی کو سامنے رکھا ہے، لیکن توجہ کرنا ہوگا، انہوں نے نہیں کہا کہ فقط آیات عبادات میں، انہوں نے بات کی ہے مطلق کی کہ ظواہر کتاب کی بحث کرنا حجیت کے عدم حجیت کی یہ قلیل الفائدہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہ، قلیل الفائدہ نہیں ہے بلکہ کثیر الفائدہ ہے۔ کیوں؟ فرماتے اس لیے فَالْإِطْلَاقُ الْوَارِدَ فِي الْمُعَامَلَاتِ، ہم دیکھتے ہیں کہ آیات فقط عبادات کی بات تو نہیں کر رہے ہیں، معاملات بھی تو کتاب میں ذکر کیے گئے ہیں۔ احل اللہ البیع معاملات میں سے ہے، اوفوا بالعقود معاملات میں سے ہے، تجارت عن تراض کس میں سے ہے؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ، اب یہ سارے معاملات۔ اب جو معاملات میں اطلاقات ہیں وہ بہت سارے ہیں کہ مِمَّا يُتَمَسَّكُ بِهَا، عبارت پہ توجہ کرنا ذرا دقیق ہے کہ ہم ان اطلاقات سے تمسک کرتے ہیں، یعنی تمسک کیا جاتا ہے ان اطلاقات سے، کہاں پر؟ فِي الْفُرُوعِ الْغَيْرِ الْمَنْصُوصَةِ، ایک ایسا فری مسئلہ سامنے آ گیا کہ اس کے بارے میں سرے سے نص تھی ہی نہیں، اور اس کے لیے ہمیں تمسک کرنا پڑا اطلاقات اور ظواہر قرآن سے۔ یا او المنصوصات، نص تو تھی، ایک مسئلہ فری کے بارے میں روایت تو تھی، لیکن بالنصوص المتکافئہ، دو روایتیں متعارض تھیں، وہ کہتی ہے حکم یہ ہے، دوسری کہتی ہے حکم، تو ایسی صورت میں ہم کہاں تمسک کرتے ہیں؟ اطلاقات کتاب کی طرف۔ تو پس ایسے موارد میں اطلاقات سے تمسک کرنا کثیرۃ جداً، کوئی ایک دو تین مورد نہیں ہیں، بہت سارے موارد ایسے ہیں کہ ہمیں اطلاقات سے تمسک کرنا پڑتا ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ ظواہر کی بحث کرنا یا حجیت کی بحث کرنا یہ قلیل الجدوہ ہے؟ نہ میرے بھائی، یہ کثیر الجدوہ ہے، اس کا فائدہ بہت ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ آیت آگے اوفوا بالعقود، آگے تو کس سے کہتے ہیں؟ آگے تو کب صحیح ہوتا ہے؟ کون سے عقد کو پورا کرنا ہے؟ مثال کے طور پر یا احل اللہ البیع تجارت عن تراض فرحان مقبوضہ، بحث ہے انشاءاللہ، آپ مقاصد میں زندگی رہی تو بڑی تفصیل سے پڑھیں گے کہ آیا قابض شرط ہے رہن کے لازم ہونے کے لیے یا نہیں ہے؟ روایات مختلف تھیں، تو رہان مقبوضہ اس سے وہاں استنباط کرتے ہیں کہ نہیں قابض شرط ہے جب تک وہ نہ رہن لازم الی آخری۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ مہجور ہے، فلاں بندہ مہجور ہے، سفیہ کو جب مہجور کرتے ہیں تو پھر کہاں سے لاتے ہیں؟ ایسی آیات کے اطلاقات سے لاتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الَّذِينَ أُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، جہاں سے آپ خبر عادل کو لیتے ہیں۔ لَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جہاں سے آپ تقلید وغیرہ کو ثابت کرتے ہیں۔ عبدًا مملوکًا لا يقدر على شيء، کہ غلام طلاق دینے کا حق نہیں رکھتا، کہاں سے لیتے ہیں؟ اسی آیت سے ما علی المحسنین من سبیل، جب ہم کہتے ہیں کہ امین ضامن نہیں ہوتا، وہ کہاں سے لیتے ہیں؟ ما علی المحسنین من سبیل کے اطلاقات سے۔ وغیر ذالک مما لا یوصی، کون سی آیت ہم آپ کو گن کر سنائیں؟ آپ کیسے کہتے ہیں کہ ظواہر کی حجیت کی بحث کرنا قلیل الجدوہ ہے؟ نہ، یہ قلیل الجدوہ نہیں، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جان؟ خوب، یہ تو سارے معاملات کس سے تھے مربوط؟ معاملات سے، کہ معاملات میں توجہ میری جان، اب خلاصہ نکالنا نا ایک سطر میں، کہ شیخ عالم فرماتے ہیں معاملات میں بہت سارے ایسے فرعی مسئلے ہیں کہ جہاں پر یا ہمیں نص ملتی نہیں، یا ایک ملتی ہے تو مقابل میں دوسری معارض ہوتی ہے، تو ایسے مقامات پر ہمیں پھر اطلاقات قرآنی کی طرف یا بقول ان کے ظواہر قرآن کی طرف تمسک کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ کوئی ایک دو جگہ
نہیں ہے، بہت سارے مقامات ہیں، لہٰذا آپ نے کیسے فرما دیا کہ ظواہر کی حجیت کی بحث کرنا قلیل الجدوہ ہے؟ نا، یہ کثیر الجدوہ نہیں، یہ قلیل الجدوہ نہیں بلکہ کثیر الجدوہ ہے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ سمجھ آ گیا؟ یہ تو ہو گیا معاملات میں۔ آگے فرماتے ہیں بل فی العبادات ایسا، معاملات کیا، ہم آپ کو عبادات بھی اور کئی ایسے مقام ہیں کہ جو آیت عبادات سے متعلق ہے، لیکن وہاں بھی ہم تعارض اخبار کی وجہ سے پھر ظواہر قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ فقط بات معاملات کی آیت ہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام مثلا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس طرح اور کیا تھا، ان کنتم علی سفر ہو، آیت کیسے ہے پوری؟ تیمم والی، فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طیبا۔ اب خود سعید میں بھی بحث ہے کہ آیا مطلق وجہ ارض ہے یا تراب خالص ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آیا ہے وضو، آیا وضو کون سی ہے؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى آخر بالغسل۔ اب فرماتے ہیں فقط انہی کی بات نہیں، اور بھی ایسی ہیں کہ یہ عمومات وَإِنْ وَارَدَ فِيهَا أَخْبَارٌ، ہم نہیں کہتے کہ ان کے بارے میں روایات ہیں، لیکن أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ فَرْعٍ مِمَّا يُتَمَسَّكُ فِيهِ بِالْآيَةِ وَارَدَ فِيهِ خَبَرٌ سَلِيمٌ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس بھی فرعی مسئلے میں ہم آیا سے تمسک کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک ایسی روایت موجود ہو کہ جس روایت کی کوئی معارض نہ ہو۔ ایسا بہت سارے عبادات میں فروعات ایسے ہیں، فروعات یعنی موارد، فلاں مورد فلاں مورد، ہم ایک ایک مسئلہ کرتے ہیں، کتنے ایسے موارد ہیں کہ جہاں پر روایت تو ہے لیکن وہ روایت سلیم عن المکافی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ایسا نہیں کہ اس کی کوئی معارض روایت، ایک روایت کچھ کہتی ہے دوسری مقابل میں کچھ کہہ دیتی ہے، تو پھر وہاں پر ہمیں ضرورت پڑتی ہے کس بات کی کہ ہم اطلاقات اور ظواہر قرآنی کی طرف تمسک کریں۔ لہذا آپ نے یہ جو نظریہ دیا کون سا کہ حجیت ظواہر کتاب کی بحث کرنا قلیل الجدوہ ہے، فرماتے ہیں یہ درست نہیں، حجیت ظواہر کتاب کے بہت سارے فائدے ہیں۔ فلاحظ وتتبع وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔